محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب، پانچواں باب ریشمی کیسا، جس میں ان 10 نوجوانوں کا مقدر بند تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ازلام، فالگیر نے اپنا پورا منہ کھول کر دوبارہ آواز لگائی۔ اب وہ حبل کی طرف گھوم گیا اور پھر جواب طلب لہجے میں اس نے 12 وہی کلمہ دہرایا، ازلام۔ پھر اپنا چہرہ اٹھا کر حبل کے چہرے کو بلکہ اس کے ہونٹوں کو یوں دیکھتا رہا جیسے وہ قرآن نکالنے کے لیے حبل کے منہ سے لفظ اجازت سننا چاہتا ہو، اور پھر شاید اس لفظ کو اس نے حبل کے ہونٹوں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا یا اپنے کانوں سے سن لیا۔ اب وہ داہنی طرف گھوما، اس طرح کہ بھدا سا سایہ ترچھا ہو کر مجمع کے سروں پر دور تک پھیلتا چلا گیا۔ اس نے حبل کے ترکش میں سے جو اس سرخ ریشمی کیسے میں لٹکا ہوا تھا بے نوک تیر نکالے، ان میں سے 10 تیر گنے اور اپنے ہاتھ میں ان کا مٹھا بنا کر پکڑ لیا۔ پھر اس نے عبد المطلب کے بیٹوں کی طرف رخ کیا جو اس تھان کے سامنے ایک صف میں کھڑے تھے۔ بڑا بیٹا حارث دائیں کنارے پر تھا اور اس کے بعد اس سے چھوٹا۔ صف کے آخری کنارے پر سب سے چھوٹا لڑکا عبداللہ تھا، جس کے بال اس کے چہرے کے دونوں طرف لٹک رہے تھے۔ تمہارا مقدر، فالگیر کا حلق کھلا اور اس نے بلند آواز سے کہا، میری مٹھی میں ہے، آگے آؤ، ایک ایک کر کے اور اپنا اپنا مقدر لیتے جاؤ۔ اس نے حارث کی طرف اشارہ کیا۔ حارث آگے بڑھا، اس کا چہرہ زرد اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ قدرے جھکا اور زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ ہلکے سے لرز رہا تھا۔ اس نے ان 10 تیروں پر ایک لہجے کے لیے ہاتھ پھیرا اور چٹکی سے ایک تیر کو پکڑ کر کھینچ لیا اور پھر آنکھیں کھول دیں اور اس تیر پر بنے ہوئے نشان کو گھورنے لگا۔ فالگیر نے ہاتھ بڑھا کر حارث سے وہ تیر لے لیا اور ایک نظر اس پر ڈالی اور اسے مجمع کی طرف بلند کر کے دھاڑا، شمس۔ مجمع نے بے اختیار اس لفظ کو دہرایا۔ حارث کا نشان سورج تھا۔ حارث کی طرح یکے بعد دیگرے سب نے اسی طرح ایک ایک تیر فالگیر کے ہاتھ سے لیا اور فالگیر مجمع میں ہر ایک کے نشان کا اعلان کرتا چلا گیا۔ جب وہ اس نشان کا اعلان کرتا تو لوگ سب اس لفظ کو دہراتے۔ مجمع میں اب سرگرمی سی پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ ہر لڑکے کے نشان کے بارے میں چپ کے رائے زنی کر رہے تھے کہ یہ مبارک ہے یا منحوس۔ مجمع کے بعض گوشوں میں تو کچھ زیادہ جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ ان انسانوں کے متعلق نہ صرف بحث کر رہے تھے بلکہ ان کے نتیجے کے بارے میں شرطیں بھی باندھ رہے تھے۔ ان شرط باندھنے والوں میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ مجمع کی چوں چنا جاری رہی یہاں تک کہ آخری لڑکے عبداللہ کے تیر کے نشان کا بھی اعلان ہو گیا، سہیل، صبح کا ستارہ۔ پھر لوگ خاموش ہو گئے اور فالگیر کی طرف دیکھنے لگے جو
اس سرخ ریشمی کیسے کو حبل کے ترکش پر سے اتار رہا تھا۔ اس نے وہ کیسا اتار لیا اور وہ 10 تیر اس کیسے میں ڈال دیے، پھر دونوں مٹھیوں سے اس کیسے کے منہ کو پکڑ لیا جیسے وہ پردار تیر ہوں اور ان کے اڑ جانے کا اسے ڈر ہو۔ وہ حبل کے بت کے سامنے رو در رو کھڑا ہو گیا، آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے دیر تک کچھ بڑبڑاتا رہا، جبکہ ایک سیاہ غلام حبل کی انگیٹھی میں نجورات ڈالتا جا رہا تھا اور خوشبودار دھوئیں کے مرغولے فالگیر کے جسم کے اطراف لپٹتے ہوئے لوگوں کے سروں پر بکھرتے جا رہے تھے۔ جب وہ سیاہ غلام 10 لڑکوں کے نام کی 10 خوشبو کی چٹکیاں انگیٹھی میں ڈال چکا اور فالگیر کی مبہم اور ناقابل فہم بڑبڑاہٹ جو بڑی پراسرار اور خوفناک معلوم ہو رہی تھی ختم ہو گئی، تو فالگیر نے ایک جھرجھری سی لی۔ اسی طرح آنکھیں بند کیے دونوں بازو جن کے درمیان وہ کیسا جھول رہا تھا حبل کے منہ کی طرف بلند کر دیے۔ حبل! وہ بہت زور سے گرجا اور سارا مجمع دہل سا گیا۔ حبل! اس کی آواز قدرے ہلکی ہو گئی۔ حبل! حبل! جیسے جیسے وہ حبل کے قریب آتا چلا گیا اس کی آواز ہلکی ہوتی چلی گئی، پھر بھی وہ کافی بلند تھی۔ حبل! عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک کو قبول کر لے۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا